اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے رواں دواں ہے۔ رمضان المبارک میں لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کی برکتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر لیں۔ یہی ہماری کوشش ہے کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے علم دین سیکھیں اور دوسروں تک سکھانے کی صحیح کو جاری و ساری رکھیں۔ اس سلسلے میں جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند و جانشین ہیں۔ جی ہاں، میری مراد خطیب اعظم پاکستان مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ مہربانی۔ علامہ صاحب، کل ہم نے جس طرح پروگرام کے آخر میں بتایا تھا کہ آج ہم جو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور یقینی طور پہ موضوع بڑا ہے تو شاید ہمیں ایک نشست میں اور اس پہ گفتگو کرنا پڑے، تو ساتھ ساتھ میں کالرز کو بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے اس سے ریلیونٹ کوئی سوالات ہیں تو وہ لائیو پروگرام ہم ضرور لیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس نشست میں یا اگر ہمیں اگلی نشست میں جانا پڑا تو اس کا جواب آپ کو لائیو آن ایئر ہی دیا جائے۔ علامہ صاحب، زکوٰۃ اتنا اہم رکن ہے اسلام کا، اور آج کے اس ماحول میں جہاں معاشی مشکلات ہیں اور ہر شخص چاہ رہا ہے کہ دوسرے کا مال کھا لے، ضبط کر لے، ہڑپ کر لے، اس ماحول میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ پہلے اس کا مفہوم اور معنی، پھر اس کے بعد ہم آج کے سینیریو میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، خدائی فرامین اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اس نے ہی ہمیں یہ نظام حیات دیا ہے۔ بالکل۔ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، گواہی ہے اللہ اس کے رسول کی، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ یہ 5 ارکان ہیں، ان میں سے کسی ایک کا منکر دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا، جو نہیں کرتا ہے وہ گناہگار ہوگا۔ ٹھیک۔ زکوٰۃ اسلامی ارکان میں تیسرا اہم بنیادی رکن اسلام کا مالی نظام۔ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے، جس کو دیا ہے، کسی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں نے اپنی ذہنی صلاحیت سے، اپنی جسمانی طاقت سے، تو وہ ذہنی صلاحیت اور جسمانی طاقت اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے۔ بالکل۔ تو اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کے معنی پھلنے کے ہیں، پھولنے کے ہیں، پاکی حاصل کرنے کے ہیں۔ اس سے مال کم نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ بالکل۔ ہم ٹیکس دے دیتے ہیں، بھتہ دے دیتے ہیں، تاوان دے دیتے ہیں، جرمانے دے دیتے ہیں، اس پہ کوئی ثواب نہیں بلکہ ہمارا مال ضائع ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہ ثواب بھی ملتا ہے اور یہ بڑھتا بھی ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے اس کا ذخیرہ ہو رہا ہے۔ تو زکوٰۃ بنیادی رکن ہے۔ آپ کو 40واں حصہ، 40 پر 1 تو 100 پر 2.5 ہو گیا، 2.5% 100 پر، لیکن ہر ایک پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس اپنی ضروریات، حاجات اصلیہ، بیسک نیسیسٹیز کے سوا اتنا ہے کہ اس کو صاحب نصاب، یہ ٹرم ہے، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، جس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتی ہے، تو وہ اس کو ادا کرے گا، ہر شخص نہیں۔ اور مال کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ جمع کریں تو لوگ حسد کرتے ہیں، خرچ کریں تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین، تو کچھ کمزور ہیں معاشرے میں، کچھ طاقتور ہیں، تو طاقتور کمزوروں کو دیں تاکہ وہ بھی زندگی آسانی سے بسر کر لیں۔ بالکل۔ علامہ صاحب، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا، تو بریک سے آنے کے بعد ہم اس بات پہ بھی ذکر، جیسے روزہ جلا کے پاک کر دیتا ہے، یعنی اور زکوٰۃ جو ہے ہمارے پورے مالی نظام کو پاک کرتی ہے، تو آج
ہم اس پہ گفتگو کی کوشش کریں گے کہ جو ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے، کیونکہ اس کو شاید اس حوالے سے زکوٰۃ کا تصور نہیں پتہ، وہ ہر ڈونیشن کو، ہر فنڈ کو زکوٰۃ سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے جو قوانین ہیں جو اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں چیزیں کہ بھائی کن کو دینا ہے کن کو نہیں دینا، بہت زیادہ بد احتیاطی ہے آج کل۔ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اور بریک کے بعد آنے کے بعد جو ہے موجودہ دور میں جو زکوٰۃ کے معاملات ہوں گے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کے حوالے سے موضوع ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ اس نشست میں اس حوالے سے جو جدید تقاضے ہیں ان پہ بھی گفتگو کی جائے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، خدائی فرامین اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اس نے ہی ہمیں یہ نظام حیات دیا ہے۔ بالکل 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، گواہی ہے اللہ اس کے رسول کی، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ یہ 5 ارکان ہیں، ان میں سے کسی ایک کا منکر بالکل دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا، جو نہیں کرتا ہے وہ گناہگار ہوگا۔ ٹھیک۔ زکوٰۃ اسلامی ارکان میں تیسرا اہم بنیادی رکن، اسلام کا مالی نظام اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے، جس کو دیا ہے، کسی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں نے اپنی ذہنی صلاحیت سے، اپنی جسمانی طاقت سے، تو وہ ذہنی صلاحیت اور جسمانی طاقت اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے۔ بالکل تو اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ٹھیک۔ زکوٰۃ کے معنی پھلنے کے ہیں، پھولنے کے ہیں، پاکی حاصل کرنے کے ہیں۔ اس سے مال کم نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ ہم ٹیکس دے دیتے ہیں، بھتہ دے دیتے ہیں، تاوان دے دیتے ہیں، جرمانے دے دیتے ہیں، اس پہ کوئی ثواب نہیں بلکہ ہمارا مال ضائع ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہ ثواب بھی ملتا ہے اور یہ بڑھتا بھی ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے اس کا ذخیرہ ہو رہا ہے۔ تو زکوٰۃ بنیادی رکن ہے۔ آپ کو 40واں حصہ، 40 پر 1 تو 100 پر 2.5 ہو گیا، 2.5% 100 پر، لیکن ہر ایک پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس اپنی ضروریات، حاجات اصلیہ، بیسک نیسیسٹیز کے سوا اتنا ہے کہ اس کو صاحب نصاب، یہ ٹرم ہے، ٹھیک ہے، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، جس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتی کوالیفائڈ ہے، ہو جائے، بالکل۔ تو وہ اس کو ادا کرے گا، ہر شخص نہیں۔ اور مال کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ جمع کریں تو لوگ حسد کرتے ہیں، خرچ کریں تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین، تو کچھ کمزور ہیں معاشرے میں، کچھ طاقتور ہیں، تو طاقتور کمزوروں کو دیں تاکہ وہ بھی زندگی آسانی سے بسر کر لیں۔ بالکل۔ علامہ صاحب، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا، تو بریک سے آنے کے بعد ہم اس بات پہ بھی ذکر، جیسے روزہ جلا کے پاک کر دیتا ہے، یعنی اور زکوٰۃ جو ہے ہمارے پورے مالی نظام کو پاک کرتی ہے، تو آج ہم اس پہ گفتگو کی کوشش کریں گے کہ جو ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے، کیونکہ اس کو شاید اس حوالے سے زکوٰۃ کا تصور نہیں پتہ، وہ ہر ڈونیشن کو، ہر فنڈ کو زکوٰۃ سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے جو قوانین ہیں جو اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں چیزیں کہ بھائی کن کو دینا ہے کن کو نہیں دینا، بہت زیادہ بد احتیاطی ہے آج کل۔ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اور بریک کے بعد آنے کے بعد جو ہے موجودہ دور میں جو زکوٰۃ کے معاملات ہوں گے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کے حوالے سے موضوع ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ اس نشست میں اس حوالے سے جو جدید تقاضے ہیں ان پہ بھی گفتگو کی جائے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور گفتگو ہو رہی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ ناظرین اکرام، ہم اس پروگرام میں جو زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کو دوبارہ ایک بار ریمائنڈ کراتے چلیں کہ ہم لائیو کالز بھی لیں گے، تاکہ جو آپ کے اس حوالے سے سوالات ہوں تو کوشش کریں گے اسی نشست میں اس کا جوابات دیے جائیں۔ علامہ صاحب، دور رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں اور صحابہ کرام کا زکوٰۃ کے حوالے سے کیا عمل تھا؟
اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کو ایک بنیادی معلومات فراہم کر دوں۔ زکوٰۃ 3 چیزوں پر ہے، اس میں سونا، چاندی، مال تجارت، ٹھیک ہے، انوینٹری نقدی بھی اس میں آ گئی کیونکہ سونے سے ہی آپ نقدی سے ہی خریدتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں اور پیداوار وہ اس کا الگ ہے الگ سلسلہ۔ حساب کتاب، ٹھیک۔ سونا جس کو پیور گولڈ کہتے ہیں، چاندی ہے، سلور کہتے ہیں، مال تجارت جو آپ کے پاس اسٹاک ہے، انوینٹری موجود ہے آپ کے پاس، بالکل۔ ان 3 چیزوں پر ہے اور 2.5% ہے آج کی قیمت کے حساب سے، بھلے کبھی لیا ہو۔ اچھا، یہ ایک الگ سچویشن، ٹھیک۔ 50 سال پہلے کا ہے، لیکن آج کی قیمت کیونکہ آپ بیچیں گے تو آج کی قیمت پہ بیچیں گے۔ کرنٹ ویلیو، ان 3 چیزوں پر ہے، سال گزرنا شرط ہے۔ آپ کے مال پر، سونے چاندی پر سال گزر گیا ہو۔ آسان طریقہ سب سن لیں، آج تاریخ 3 رمضان تھی۔ لوگ اکثر رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، 1000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو زیادہ تر لوگ، ورنہ آپ جب نکالتے ہیں، آپ کا جولائی سے ہو، 1 جولائی سے ہو، 30 جون تک ہو، یا آپ کا 31 دسمبر تک ہو، جو بھی آپ کا طریقہ ہے، ٹھیک۔ آپ اس تاریخ میں اپنا ٹوٹل جمع کر لیں کہ سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، نقدی کتنی ہے، کہیں آپ نے ڈپازٹ کرایا ہوا ہے، کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے، بانڈز لیے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کی ملکیت ہے، بھلے آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ نے کہیں رکھوایا ہوا ہے، لیکن آپ اس کے مالک ہیں، وہ شمار کر لیں۔ 52.5 تولے چاندی، اس کے آپ گرام بنا لیں، آج کل گرام کا حساب ہوتا ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس، چاندی پوری سونا چاندی ملا کے، نقدی اور یہ سب کچھ ملا کے، مال تجارت ملا کے 52.5 تولے چاندی کو پہنچ گیا تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، یعنی آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے لائق ہو گئے۔ آج 3 رمضان، پورا سال گزرنے دیں، کبھی اپ ہو رہا ہے، کبھی ڈاؤن ہو رہا ہے، کبھی کم ہو رہا ہے، کبھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اگلے سال 2 رمضان کی رات کو یا 3 کی صبح کو اپنے حساب کرنا ہے، جتنا موجود ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے، درمیان میں جو کچھ ہوا اس کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، کم ہو گیا، کبھی معلوم ہوا 1 مہینہ کچھ کا فائدہ نہیں ہوا، 2 مہینے زیادہ ہو گیا، تو آخری تاریخ میں جتنا ہوگا اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ میرا خیال گورنمنٹ اناؤنس کر دیتی ہے کہ اس سال کا نصاب یہ ہے، شاید 1,30,000، 1,33 1,32 یہ بتایا ویری کرے گا، 1,30,000 1,40,000۔ ہاں جی، یہ اتنے اگر کسی کے پاس ہیں، کسی صورت میں ہیں، حاجات اصلیہ کے علاوہ، حاجات اصلیہ میں آپ کے مکان ہیں، آپ کی گاڑی ہے، آپ کی سواری ہے، آپ کا فرنیچر ہے، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کی فیکٹری ہے، اس میں جتنی مشینری لگی ہوئی ہے، یہ سب حاجات اصلیہ۔ اسی طرح کوئی شخص انجینئر ہے، اس کے پاس انسٹرومنٹس ہیں، آلات ہیں، یہ سب حاجات اصلیہ ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک، ہیرے لگے ہوئے ہیں، جواہرات لگے ہوئے ہیں، جیم اسٹون لگے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ان میں سے کوئی چیز مال فروخت ہے، آپ نے خریدنے کی نیت سے نہیں بلکہ بیچنے کی نیت، یعنی آپ نے خریدی ہوئی ہے مگر بیچنے کی نیت سے، تو وہ بھی آپ کا اثاثہ ہوگا۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، ملنے کی امید ہے، تو آپ خود اس کی زکوٰۃ نکالیں، ورنہ جب مل جائے تب نکالیں، مالک آپ ہی ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے آپ مالک ہیں اس کا آپ نے 2.5% دینا ہے۔ یہ بنیادی بات اس لیے بتا دی۔ اب اس میں سے آپ سال بھر میں ایڈوانس دے سکتے ہیں، کافی لوگ آج کل یہ کر رہے ہیں، لیکن بعد میں روک نہیں سکتے، یعنی سال پورا ہوا ہوا آپ نے روکی ہے 6 مہینے بعد دوں گا، تو دیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی خاص مسئلہ ہو تو اس نیت سے اس کو الگ کر دیا ہے، وہ اور بات ہے کہ کسی کی شادی کروانی ہے، کسی کا کچھ تعلیم کا خرچہ دینا ہے، اس طرح، لیکن دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایڈوانس دے سکتے ہیں، ہر مہینے دیتے رہیں، آخر میں حساب کر لیں اتنا ادا ہو گیا، اتنا رہ گیا، یہ بنیادی بات۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نافذ کیا، ٹھیک، یعنی اس کو اسلامی حکومت کو نافذ کرنا، اور بیت المال ہوا کرتا تھا، اس میں جمع ہوتی تھی اور مستحقین کے لیے اس کو خرچ کیا جاتا تھا۔ منکرین زکوٰۃ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا کہ وہ اگر اونٹ کی کسی رسی کی زکوٰۃ دیتے تھے، اب نہیں دیں گے تو دینی ہوگی، یعنی اس حد تک کوئی معافی نہیں ہے۔ بالکل اس ایک شخص دیوالیہ ہو جاتا ہے وہ اور بات بینکرپسی تو بالکل ہی جی وہ اور بات ہے، لیکن یہ چیزیں بنیادی طور پر معلوم ہونی چاہیے۔ عورتیں آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، رشتہ دار تھیں، انہوں نے سونا پہنا ہوا تھا، چوڑیاں، بینگلز جن کو آپ کہتے ہیں، کڑے وغیرہ، فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں؟ اگر نہیں دیتی ہو تو تمہیں یہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ، تو اس معاملے میں آج کل تو آرٹیفیشل جویلری لوگ زیادہ پہننے لگ گئے چوری کے ڈر سے، لیکن جس کے پاس ہے، بھلے لاکرز میں رکھا ہوا ہے، پہن نہیں رہے ہیں، لیکن ہے، آپ مالک ہیں تو کیشیبل دیں آئٹم گے۔ ہے، بالکل بالکل۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ بیویوں کی ملکیت ہے۔ یہ میکے سے ملا، سسرال نے دے دیا، اب دے دیا، تحفہ ہے دے دیا، مگر کچھ سسرال یہ کہہ کے دیتے ہیں کہ پہننے کے لیے ہے، تم مالک نہیں ہو، اگر ایسی صورت ہو، ورنہ دے دیا تو بعد میں وہ کہتے ہیں واپس کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو دے دیا وہ تحفہ ہے۔ اب وہ عورت کی ملکیت ہے، شوہر بیوی کو خرچہ دیتا ہے مکان میں، گھر میں خرچ کرنے کے لیے، اس سے زکوٰۃ نہیں دے سکتی اس کی اجازت کے بغیر۔ پاکٹ منی دیتا ہے خرچے کے لیے جو دینی چاہیے، اس سے وہ ادا کر سکتی ہے، اور شوہر کہے کہ نہیں زکوٰۃ میں دوں گا تو وہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، یہ بنیادی باتیں ضرور معلوم ہوں۔ بالکل۔ اور عورتیں ہیں، فیشن ختم ہو گیا کپڑے کا، برتن لیے ہوئے تھے، نہیں جی نیا سیٹ لینا ہے، تو پرانا سیٹ جتنا استعمال ہو گیا اتنی قیمت نکال دیں، ڈیپریسیشن کے بعد اس کے بعد اس کو بطور زکوٰۃ دے سکتی ہے، برتن بھی دے سکتی ہے، فرنیچر بھی دے سکتی ہے، کپڑ بیچ کے کچھ بھی دینا ضرور ہوگا، یعنی وہ چیز جو اگلا مالک بن جائے وہ بیچے، جو مرضی کرے۔ اور اصل چیز جو اس میں زکوٰۃ میں ہے وہ تملیک، یہ لفظ یاد کر لیں، تملیک، کسی مستحق کو مالک بنانا۔ جب تک مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور جس کو مالک بنانا ہے اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ مسلمان ہو، ورنہ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک، ہم سے ایک بریک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ آپ نے جس طرح یہ فرمایا نا عورتوں کے حوالے سے، تو یہ آج کل ایک نیا ٹاپک ہے کہ وہ نہیں ہیں پیسے کیا کریں۔ تو ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور زکوٰۃ کے مسائل، مصارف اور جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور گفتگو ہو رہی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب، جس طرح ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بتایا زکوٰۃ کے حوالے سے، اور آپ نے ایک بہت ہی آسان فارمولہ بتا دیا کہ سال کا پہلے ہی آپ ایک ڈے کر لیں کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک۔ خواتین کے حوالے سے ایک چیز رہ گئی تھی کہ بہت سی جگہوں پہ ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے کہ یہ تو تمہاری ملکیت میں نہیں دے رہا، اور یہ آتا ہوگا، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سال کے بیچ میں گفٹنگ انٹرچینج بھی کرتے رہتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، اور بہت سے لوگ جو ہے نابالغ لوگ بچوں کو یا 18 سال والوں کے قریب کو گفٹ کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ایک ہے ہیرا پھیری، وہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ 11 مہینے کے بعد دوسرے کو کر دی تاکہ زکوٰۃ نہ پڑے، پھر اگلے 11 مہینے کے بعد وہ دوسرے کو کر دے، یہ ہیرا پھیری ہے۔ ایسی اللہ سے ڈریں۔ پھر یہ کہ جو کہیں، وہ جو ایک روایت ہے کہ جہاں کہیں جو کوئی نقصان ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے یا صحیح نہ دینے کی وجہ سے۔ کچھ جگہوں پہ 10 گنا کا بھی آتا ہے کہ 10 گنا پہ جو ہے جی، مطلب یہ کہ آپ دے رہے ہیں مگر چونکہ ادا نہیں ہو رہی ہے تو وہ آپ کا نقصان کہیں نہ کہیں اس کا ہوتا ہے۔ نابالغ بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ماں اگر اپنے نابالغ بیٹی بیٹے کی ملکیت میں دے دے تو وہ اب اسی کا ہو گیا، اس کو استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ان کی اجازت سے پہن سکتے ہیں مگر وہ مالک وہ ہوں گے۔
یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ان کے نام کر دیا، یہ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اگر عورت کے پاس اپنی کمائی نہیں ہے اور شوہر کہہ رہا ہے کہ تمہاری جیولری ہے تم دو، رسپانسبلٹی نہیں لے رہا۔ وہ اس کو جیب خرچ بھی نہیں دیتا ہے، اس کے پاس اتنا نہیں، تو وہ اس سونے میں سے کچھ بیچ کر ادا کرے گی۔ ٹھیک۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو معاف ہوگا، وہ اس میں سے کچھ بیچے گی اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اس پر یہ لازم ہے، جتنا بنتا ہے اتنی کوئی چیز بیچ دے۔ وہ کہے گی کہ میری تو چیزیں کم ہو رہی ہیں، تو قیمت بھی تو بڑھ رہی ہے۔ بالکل۔ کہیں آپ نے 180 روپے تولہ سونا لیا ہوگا، کہیں 6000 روپے تولہ لیا ہوگا، آج 2 لاکھ سے اوپر ہے، قیمت بھی تو بڑھی ہے نا، اس کو شمار نہیں کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، جب رب کا وعدہ ہے بڑھے گا تو یقین رکھنا چاہیے، بڑھے گا، بالکل۔ اچھا، ایک شخص بالغ ہو گیا گھر میں، مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اگر صاحب نصاب ہو گیا، کوئی بھی چیز ہے، بھلے سے کفلنگس ہیں، سونے کے بٹن ہیں، کوئی چیز ہے، اور وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ بچے گا نہیں، زکوٰۃ اس نے دینی ہے۔ اب وہ کس طرح دے، وہ اپنے والد صاحب سے جو بھی لے کے دے سکتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کو وہ بیچ کے دے گا، زکوٰۃ دینی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں، یہی مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق کے معنی پھندا بنا دیا جائے گا۔ سانپ آ جائے گا اور ان کو اپنی وہ جو منہ کھول کے ان کو ہڑپ کرے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ متعدد حدیثیں موجود ہیں واضح طور پر۔ اور اس معاملے میں جہاں کہیں کوتاہی ہوتی ہے وہاں گھر میں سے بھی برکت اٹھتی ہے، کاروبار میں سے بھی برکت اٹھتی ہے، اور نقصان الگ ہوتے ہیں، بیماریاں الگ آتی ہیں، وہ پھر دواؤں پہ جاتا ہے، اور گناہ الگ رہتا ہے، یعنی گناہ کا بوجھ بھی رہا، وہ پیسہ بھی نکل گیا، بلکہ کبھی زیادہ نکل جاتا ہے۔ تو جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا، یہ سروس چارجز دیں گے، بھتہ بھی دے دیں گے، سب کچھ دے دیں گے، سب کچھ دے دیں گے، یعنی آپ ظالمانہ محصول جس کو ٹیکس کہتے ہیں، جبری ٹیکس، وہ بھی دے دیں گے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، اس پر ثواب بھی ہے۔ اس سے کیا کم ہے کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں ہم کئی 25% سے زیادہ دے رہے ہیں، ایسی بالکل کہیں نہ کہیں سے نکل رہا ہے، جا رہا ہے۔ تو اب یہ سوچیں کہ جہاں دینا ہے وہاں نہیں دیا، اور جہاں نہیں دینا ہے وہاں دے رہے ہیں۔ ہم سب ایک کالر ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تھوڑی سی آواز آپ اپنی ذات بلند کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال کیجیے۔ کو سب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہم رمضان سے پہلے اگر زکوٰۃ دے دیں تو یہ ہمارے جو رمضان کے مہینے میں دی جاتی ہے اس میں شامل ہو جائے گی اگر ہم شروع مہینے میں دیتے رہیں تو؟ بیوی میں بہت آسان کر کے بتا دوں، میں نے ابھی بتایا کہ زکوٰۃ کا سال کا حساب ہوتا ہے۔ جس دن آپ نے زکوٰۃ آپ کی ادا کرنے کا ٹائم ہو گیا، اگر پہلے دی ہوئی ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیتے ہیں، فوراً دینی چاہیے، پہلے بھی دے سکتے ہیں اس کو۔ مثال کے طور پر ہر مہینے آپ دیتے ہیں تو اتنا لکھتے رہیں، آخر میں جو ٹوٹل زکوٰۃ بنی کتنی دے دی ہے، کتنی باقی رہ گئی ہے، تو پہلے بالکل دے سکتے ہیں، لیکن بعد میں دیر نہ کریں۔ جب ایک چیز عمومی طور پہ دیکھنے میں آئی کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے حوالے سے بڑی احتیاط نہیں ہے، بالکل احتیاط نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت آتا ہے حماد صاحب، کچھ کاروبار ایسے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنی مرضی سے اٹھا لیتے ہیں، روز خرچے کے لیے پیسے لے لیتے ہیں، ہمارا بھائیوں کا معاملہ ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، حساب نہیں ہے، تو زکوٰۃ کیسے نکالیں گے پھر وہ؟ اکثر انوینٹری کو اپنا ادھار کی انوینٹری کہہ دیتے ہیں، یہ تو ادھار پہ ہم نے مال لیا ہوا ہے۔ جو آپ کی ملکیت میں ہے، آپ جس کے مالک ہیں، اگر قرض ہے تو جتنی رقم قرض ہے وہ الگ کر دیں، جو ادا ہو گئی ہے اس کے اوپر دیں، جو الگ کر دیں، اس کے بعد جو موجود ہے اس پر آپ زکوٰۃ دیں۔ جب وہ رقم آپ کو مل جائے گی آپ باقی کی بھی ادا کر دیجئے گا۔ یعنی آپ پر مثال کے طور پر ایک آدمی پر 100 روپیہ ہی زکوٰۃ ہے، 100 روپیہ ہی قرض ہے، تو وہ جب تک اس کو وہ اس میں سے نکال دے نہیں بچتا، مگر 100 قرض ہے اور 500 موجود ہے تو اس کی تو دے گا وہ۔ ٹھیک 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 جی ہم سے ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ بریک کا ہی پروگرام ہے، لگائیے جی۔ ناظرین کرام ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس پہ گفتگو جاری رہے گی۔
جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑی صاحب. علامہ صاحب، بریک سے قبل ہم گفتگو کا آغاز کر رہے تھے احتیاط کے حوالے سے زکوٰۃ میں، کیونکہ بالعموم یعنی میری جنریشن کہہ لیں یا میرے بعد والی جنریشن جو ہے، اس میں شاید زکوٰۃ کے کیلکولیشن کے حوالے سے ایک احتیاط کیلکولیشن، دوسری اس کی حساسیت، اور تیسری یہ کہ اس کی ذمہ داری کہ کس کو دینی ہے، اور اینڈ یوزر تک پہنچانا ایک ذمہ داری نہیں ہے. وہ آن لائن ٹرانسفر کیا، الحمدللہ زکوٰۃ ڈن. تو یہ تین چیزیں. سب سے پہلے معلوم ہو اس معاملے میں احتیاط یہ ہے کہ کوئی NGOs، یہ جو خیراتی ادارے جو ہوتے ہیں، نان گورنمنٹ اور یا کوئی بھی نان پروفٹ آرگنائزیشنز، جتنی بھی ہیں، پہلے پتہ ہو کہ ان کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا استعمال، اور زکوٰۃ میں نے کہا نا تملیک شرط ہے، مستحق کو مالک بنانا شرط ہے، اس کے بغیر مدرسے میں بھی استعمال نہیں ہو سکتی. یہ بہت ضروری ہے. اور بد عقیدہ کو دینے سے ادا نہیں ہوتی. خیرات ہو گئی، زکوٰۃ نہیں ہے. وہ آپ کا جو بھی ہے آپ نے دے دیا، اس کو فنڈ میں سے دے دیا، لیکن زکوٰۃ جب تک صحیح العقیدہ کو مالک نہیں بنایا، تملیک نہیں کی، ادا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کچھ ادارے ہیں جنہوں نے باقاعدہ علماء سے اس معاملے میں رہنمائی لی ہوئی ہے، وہ تملیک کراتے ہیں. جو نہیں کراتے ہیں وہ اپنے اوپر وبال لیتے ہیں. پہلا ان پہ بھی، اور ان کی ادا نہیں ہو رہی ہے. ان کی ادا نہیں ہوگی، ان پر وبال رہے گا، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اچھا، جیسے ابھی میں نے پرسوں بھی گفتگو کی تھی کہ اس وقت 70% نوجوان، جس میں 50% جو نئے ہر سال ایڈ ہو رہے ہیں نا صاحب نصاب لوگ، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ وہ اب چل کے بھی جا سکتے ہیں ڈور اسٹیپ پہ. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ مستحق ڈھونڈ کے رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں، محلے داروں میں ڈھونڈ کے دیں، بجائے اس کے کہ آن لائن فیسلٹی استعمال کریں؟ ہم نے گفتگو کی ہے. میں ایک مرتبہ پھر کہہ دوں، سب سے پہلے حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار، ماں اور باپ کی طرف سے، سگے بہن بھائی، کزنز، فرسٹ کزنز، آپ کے چچا ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے. آپ نے پہلے ان کو، بشرطے کہ وہ بھی عقیدے کے صحیح ہوں اور مستحق ہوں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کہہ کے دینا ضروری نہیں ہے، نیت ہونا ضروری ہے. آپ عیدی کہہ کے دے سکتے ہیں، تحفہ، ان کو پوچھنا نہیں چاہیے جب اللہ دلا رہا تھا، کیونکہ وہ اگر مستحق ہے تو اللہ نے انتظام کیا ہے، وہ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. جب اللہ دلا رہا ہے تو وہ لے. نیت ضروری ہوگی، بعد میں نیت نہیں ہو سکتی. پہلے دے دیا، اچھا جی اب میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. کسی نے قرض آپ سے لیا ہوا ہے، آپ ٹوٹل معاف کر دیں زکوٰۃ میں، وہ ہو سکتا ہے، ٹوٹل آپ معاف کر دیں. اگر کسی نے لیا ہوا ہے اور نہیں دے رہا ہے، اس کا طریقہ بھی میں بتا دوں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤں گا کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی. ٹھیک ہے. ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، اوپر جتنے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، اصلی، ان کو نہیں دے سکتے. ان کو اصل اصول کہتے ہیں، جڑیں کہتے ہیں. اسی طرح فرع، شاخیں، اولاد، اولاد کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو نہیں دے سکتے. ان کے سوا دائیں بائیں سب کو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں. سوتیلی اولاد کو دے سکتے ہیں، داماد کو دے سکتے ہیں، بہو کو دے سکتے ہیں، بیٹے کو نہیں دینا. نہیں دے سکتے. جو میں نے بتا دیا یہ یاد کر لیں. وہ ٹھیک ہے. آسان سی بات ہو گئی. پہلا حق ہے رشتہ داروں کا، پھر اس سے دور کے رشتہ دار، پھر پڑوسی، پھر محلے والے، پھر شہر والے، پھر دوسرے. مسلمان کی زکوٰۃ مسلمان کو جائے گی، غیر مسلم کو نہیں جائے گی. آپ دوسرے صدقے دے سکتے ہیں ان کو، ان کی مدد کرنی کسی اور مال سے کر دیں، لیکن زکوٰۃ مسلمان کو ہی دینی ہے. یہ اسلام کا مالی نظام ہے، اس سے آپ نہیں دے سکتے. جیسے قربانی کا گوشت ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ قربانی جب آپ خون بہا دیتے ہیں، قربانی ہو گئی، اب نفلی حکم ہو گیا، وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں دے سکتے. اس میں بہت یہ احتیاط رکھنی ہے. NGOs جو جمع کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے مصارف کا مطلب وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں،
وہ سب ان کو معلوم ہو، ورنہ وہ اتنا بڑا ذمہ لے رہے ہیں اپنے اوپر کہ کل کو وہ اس کا کیا جواب دیں گے، ٹھیک اور دوسروں کو بھی گناہ گار کر اس رہے ہیں۔ کو کنٹینیو کریں، ایک کالر ہے ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سلام۔ جی مولانا صاحب، یہ جو ہے نا میری زکوٰۃ کا حساب ایسے بن رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا میری چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ان کا حساب نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا میں زکوٰۃ ایسے دے سکتا ہوں کہ سارا سامان اگر اس کا میں ریٹ لگوا لوں کہ یہ جو ہے اتنے پہ میں دوں، اتنے پہ یہ دکان بیچ رہا ہوں، کیا اسی کا پیسوں سے میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، اتنی زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ جیسے کہ میں اس دکان کا ریٹ لگا ہے 20 لاکھ، تو میں 20 لاکھ کی زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ حساب نہیں ہو سکتا ہے، حساب کا جو ہے نا بہت حساب کتاب خراب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ہوتے ہیں نا کہ جیسے ایوریج آؤٹ کیا کہ میرے پاس سب کچھ ملا کے 20 لاکھ روپے ہیں میرے حساب سے، تو ہو سکتا ہے وہ 25 لاکھ روپے کا مال ہو، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سب کو ایڈ کر لیں۔ تو اس میں تو شاید آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ ہم زیادہ کم نہیں کریں گے، زیادہ کی طرف جائیں گے، کم اگر یہ کہ اس کا گمان آپ ایک مرتبہ محنت کر لیں، ویلیوشن ایک ہی بار کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کم دیں گے تو جتنی نہیں دی ہوگی وہ رہے گا، اور اس کا پیسہ اگر دوسرے میں مل گیا وہ اس کو بھی کھا جائے گا۔ زکوٰۃ کا پیسہ دوسرے مال میں مل جائے وہ اس کو بھی کھا جاتا ہے، تو یہ احتیاط کرنی ہے۔ کوشش کریں اگر اندازہ مثال کے طور پر 1 لاکھ کا ہوا ہے، آپ 1.5 کی دے دیں، اللہ نے توفیق دی ہے، کم نہ ہو۔ اور اگر بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ اتنا تھا تو جتنا رہ گیا وہ بھی ادا کر دیں۔ بہت سے لوگوں نے برسوں سے ادا نہیں کی ہوئی ہے، ان کو ادا کرنی ہے، بھلے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے کریں، اکٹھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہیں ہوگی کہ وہ پرانی معاف ہو گئی کہ نہیں جی اس کی توبہ کر لیں گے، نہیں، وہ ادا کرنی ہے۔ ٹھیک قضا کی طرح نمازیں ادا نہیں کرنی۔ اچھا علامہ صاحب، اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے صاحب کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی اپنا حساب، کیونکہ شروع میں حساب کمزور ہوتا ہے، بعد میں جب بندہ میچور ہوتا ہے تو ویلیوشن اس کو صحیح لگانا آ گئی۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ یار میری 5 سال سے جو میں ویلیوشن کر رہا تھا وہ انڈر ویلیوشن کر رہا تھا، آج جو زیادہ بنتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ آج کی ویلیو کے حساب سے وہ 5 سال کی دے دے؟ وہ اگر پرانی اس سال کی کتنا نفع تھا وہ بنا لے، اگر اس کے پاس وہ سامان موجود ہے تو لازمی بات ہے پھر آج کی ویلیو ہوگی۔ اگر وہ سامان نہیں رہا مگر اس نے نہیں دی تھی تو پھر اس وقت کی ویلیو لگائے گا۔ سامان موجود ہے تو آج کی ویلیو لگائے گا، لیکن دینی ہے۔ میں نے کہا نا، چھوٹی سی چیز بھی، معمولی سا چھلا بھی پہنا ہوا ہے، اس کی بھی دینی ہے۔ نہیں دیں گے آپ پر اس کا وہ وبال رہے گا، اور یہ دے کر آپ اپنے آپ کو ایک تو ثواب کا مستحق بناتے ہیں، مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ کے آپ فرما بردار بنتے ہیں، اور معاشرے میں آپ کے لیے اچھا وہ رہتا ہے۔ سرکولیشن آف کیپٹل کا ایک یہ مالی نظام کو دیکھا جائے دنیا کے، تو اگر تمام مسلمان صحیح زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو کسی ٹیکس کی گنجائش نہ رہے۔ اور اس میں تاریخ اسلام میں ایسا زمانہ بھی دیکھا کہ لینے والے موجود اچھا، ایک نہیں بات تھے۔ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں بینکوں میں رمضان کی 1 تاریخ کو زکوٰۃ کٹ ہوتی ہے، ایک زمانے سے اس میں جو کیا تھا لوگوں سے مشورہ کر کے، علماء سے، اس میں بھی نیت کرنی ہوگی، انٹینشنلی دینا ہوگی، ان انٹینشنلی جو کٹی ہے وہ کٹ اچھا جائے بس۔ وہ بھی جو ہیں جنہوں نے اب تک لیا ہے، بہت غلط استعمال ہوا ہے، اخباروں میں آیا، ٹی وی میں آیا، اس کا مس یوز ہوا، تو جنہوں نے مس یوز کیا ہے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کی اگر صحیح ادا نہیں ہوئی ہے اور آپ کو یقین ہے تو آپ کو دوبارہ دینی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو حکمران جو کاٹتے ہیں زکوٰۃ، وہ خیال رکھیں کہ وہ امین ہیں، ان کو اس کے مطابق کرنا ہے، وہ مالک نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ان کا مال ہے، جہاں مرضی خرچ کریں۔ سورہ توبہ میں مصارف بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ اس کی تفسیر پڑھ لیں، کس کس کو دینی ہے، وہاں پر یہ بیان ہے۔ تو یہ بہت زیادہ، یعنی اس معاملے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے، بندش نہیں ہوئی ہے، کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، تو ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں۔ بالکل۔ ہم سب ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد ہم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔
اور آخری سیگمنٹ ہوگا، اور ہمارے کالرز اگر اسی ٹاپک کے حوالے سے آگے بھی ہم سے سوال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم تھرو آؤٹ رمضان ابھی بہت باقی ہے زکوٰۃ میں، انشاءاللہ پھر کر لیں گے، پھر کریں گے۔ ناظرین کرام ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور ہم نے اس سیگمنٹ میں گفتگو کرنی ہے سیدہ کائنات کے حوالے سے۔ یقینی طور پہ آپ کا ذکر ہو تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کرنا ہے، اور آپ کے اس امت پہ اتنے احسانات ہیں کہ جن کا اگر ذکر ہی شروع کیا جائے تو پروگرامز کی تعداد ہم شاید نہیں گن سکتے۔ علامہ صاحب، آج سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دن بھی منایا جاتا ہے 3 رمضان کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا اس سیگمنٹ میں انہی کے حوالے سے گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 اولادیں، ٹھیک، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، ان میں سے یہ سب سے افضل ہے، ٹھیک، بالکل، چوتھی ہیں صاحبزادیوں میں، لیکن سب سے افضل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ویسے اولاد باپ سے چلتی ہے، نبی پاک کی اولاد ان کی بیٹی سے چلی۔ ان کے شہزادے سیدنا امام حسن، امام حسین، وہ آل رسول، اولاد رسول کہلاتے ہیں۔ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، ولیوں کے سردار کی بیوی ہیں، کیا بات، جنت کے نوجوانوں کے سردار کی ماں ہیں، سبحان اللہ، خود تمام جہانوں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ شرف کسی اور کا نہیں ہے بے جو شک، انہیں یہ حاصل بے ہے۔ شک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، نبی پاک کی صورت، سیرت، چال چلن جتنی یہ مشابہ تھیں کوئی اور نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ اعزاز ملا ہے کہ یہ تمام جہانوں کی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ ان کی والدہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ نسب کی شرافت، ویسے طہارت، پاکیزگی، عصمت، بزرگی، وہ مجھ جیسا شخص، کیا ہم لوگ شاید کروڑوں مل کے بھی اس کو شمار نہیں کر سکتے جو اللہ نے ان کو شان عطا کی ہے، سب نبی کی وجہ سے، نسبت رسول کی وجہ سے کہ ان کی اولاد ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت بھی کیا، باوجود یہ تمام شانوں کے کتنی عبادت گزار، گھر کے کام کاج خود کرنا، بحیثیت ماں، بیٹی، بہن، ان کا کردار دیکھا جائے تو آج خواتین کو انہیں رول ماڈل بنانا چاہیے، ان کی سیرت اور صورت کے مطابق۔ علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے نا، اے خاتون اسلام، تو دنیا کی عورتیں مرتی ہیں، تو نہیں مرے گی کب؟ جب تو حضرت فاطمہ کو اپنا لے گی اور ان کی پیروی کرے گی، پھر تیری گود میں امام حسین جیسے بیٹے آئیں گے۔ بے شک، اور عقیدت کا یہ حال، علامہ اقبال ان کی شان میں نظم لکھ کے فرماتے ہیں، مجھے شریعت نہ روکے، نبی پاک کا فرمان نہ روکے تو میں سیدہ کی قبر کا طواف کروں اور ان پر، ان کی تربت پر سجدے کروں، یعنی شریعت روکتی ہے ورنہ عقیدت کا یہ حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی کتنی پابند تھی نماز کی، تمام قواعد شرعیہ کی، اتنی شان والی ہو کر، اور آج ہم ان سے محبت کا دعویٰ کریں تو پردہ، حیا، عبادت اس سے دور ہوں تو پھر محبت کا دعویٰ پورا نہیں ہوتا۔ ان کے آنچل کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، اتنی پاک باز ہیں وہ۔ اور امام حسن فرماتے ہیں، میری والدہ عشاء کے لیے مصلی پہ جاتی تھی، فجر ہو جاتی تھی، ساری ساری رات امت کے لیے دعائیں، بابا جان کی امت کے لیے دعائیں، ان کے احسان ہیں بلا شبہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ندا ہوگی، اے میدان معاشر میں جمع ہونے والوں، اپنی نگاہیں جھکا لو، اور یہ جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گی۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔
اور ان کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں کی تمام مسلمانوں کی خیر فرما دے. آمین. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین کرام، اسی طرح مختلف موضوعات لے کر اس پروگرام میں ہم اور ہمارے اسلام میں پھر کل حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.